اعوذ منالشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوشحال ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہمارا ہے نصیر الدین محمد ہمایوں۔ ظہیر الدین محمد بابر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا نصیر الدین محمد ہمایوں تخت نشین ہوا۔ اگر آپ نے ظہیر الدین محمد بابر کی ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ ظہیر الدین محمد بابر کی مکمل سوانح حیات کو ہم نے اردو میں بیان کی ہے۔ آج ہم بات کرنے لگے ان کے بیٹے کے بارے میں، نصیر الدین محمد ہمایوں۔ 1508 میں کابل میں پیدا ہوئے۔ بابر اس کی فکری اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دیتے تھے۔ ہمایوں نے جلد ہی ترکی، عربی اور فارسی زبان و ادب پر دسترس حاصل کر لی تھی۔ اس کے بعد اس نے دوسرے علوم سے آگاہی کی طرف توجہ دی۔ اسے ریاضی اور علم نجوم وغیرہ میں خصوصی دلچسپی بھی تھی۔ ہمایوں کی فوجی تربیت کا آغاز اس کے باپ کے ساتھ مہمات میں حصہ لینے سے ہوا تھا۔ 12 سال کی عمر میں بابر نے اسے بدخشاں کا حاکم مقرر کر دیا تھا۔ یہاں پر نصیر الدین محمد ہمایوں نے بڑی کامیابی سے معاملات سلطنت چلائے۔ اس کامیابی میں اہم حصہ اس کے مشیروں اور بدخشاں کے لوگوں کا تھا۔ یہ مشیر بابر نے ہمایوں کی رہنمائی کے لیے مقرر کیے تھے۔ پانی پت کی جنگ میں نصیر الدین محمد ہمایوں بڑی دلجمی سے لڑا۔ جنگ کے بعد بابر نے اسے آگرہ بھیجا تاکہ خزانے اور دوسری عمارت پر قبضہ کیا جا سکے۔ یہاں پر نصیر الدین محمد ہمایوں نے اپنے سپاہیوں کو کسی قسم کے تشدد اور لوٹ مان کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، بلکہ ان کو منع کر دیا تھا۔ جنگ کواہاں کے بعد نصیر الدین محمد ہمایوں نے افغانوں کے خلاف ایک مہم کی سربراہی کی۔ اس مہم میں اسے کامیابی ہوئی۔ اس کامیابی سے وہ مزید فتوحات حاصل کرنے کی بجائے بدخشاں واپس چلا گیا۔ بابر کی وفات کے بعد وہ 1530 میں تخت نشین ہوا۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بابر نے اپنے امور سلطنت کے نظامات 1526 سے لے کر 1530 تک سنبھالے تھے اور 1530 میں بابر کا وفات ہو گیا تھا۔ اب بابر کی جگہ پہ ان کا بیٹا نصیر الدین محمد ہمایوں تخت نشین ہوا۔ انتظامی مسائل۔ انتظامی طور پر نصیر الدین محمد ہمایوں کے پیش نظر درج ذیل بنیادی مسائل تھے۔ نمبر 1، حکومت کا تقریباً تمام خزانہ خالی ہو گیا تھا۔ بابر کو جو بھی خزانہ ملا تھا اس نے باغیوں کے خلاف لڑائیوں، فتوحات اور تعمیرات میں استعمال کر لیا تھا۔ بابر ایک طاقتور حکمران تھا جبکہ ہمایوں کو ایک کمزور حکمران سمجھا جانے لگا۔ اس وجہ سے سیاسی صورتحال میں تبدیلی آئی۔ نمبر 3، نصیر الدین محمد ہمایوں کو اس کے والد نے یہ وصیت کی تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے بھائیوں کے ساتھ نیک سلوک کرے، جبکہ اس کے بھائی اس سے خوش نہیں تھے۔ اس پر عمل کرتے ہوئے نصیر الدین ہمایوں نے سلطنت کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ مرزا کامران کو کابل اور قندھار کی حکمرانی دی، اسی طرح عسکری اور ہندال کو دیگر علاقے دیے۔ اس طرح سلطنت تقسیم ہو گئی۔ جب ہمایوں پر مشکل وقت آ پڑا تو اس کے بھائیوں نے بھی اس کی کوئی مدد نہیں کی تھی، جبکہ نصیر الدین محمد ہمایوں اپنی باپ کی وصیت پر ساری زندگی عمل کرتا رہا اور اس نے کبھی بھی اپنے بھائیوں کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کی۔ لودھیوں اور افغانوں سے مارکا آرائی۔ بابر کی وفات کے بعد ابراہیم لودھی کا بھائی محمود لودھی اودھ اور بہار میں سرگرم عمل ہو گیا تھا۔ محمود لودھی نے جونپور پر حملہ کر کے وہاں کے مغل گورنر کو مار بھگایا۔ ہمایوں جونپور کی طرف بڑھا اور محمود لودھی کو شکست دے کر بہار کی طرف بھاگا دیا اور جونپور پر قبضہ کر لیا۔ ہمایوں نے 4 ماہ تک اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور چنار کا محاصرہ کر لیا۔ چنار میں ان دنوں شیر شاہ سوری کا تسلط تھا۔ ہمایوں نے تقریباً 4 ماہ تک محاصرہ جاری رکھا لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ شیر شاہ نے ہمایوں کو اپنی اطاعت کا یقین دلایا اور اپنے بیٹے کو 500 سپاہیوں کے ساتھ ہمایوں کے پاس بھیج دیا۔ چنار میں صلح کا فیصلہ ہوا۔ اس طرح ہمایوں نے شیر شاہ سوری کی ابھرتی ہوئی طاقت کو ختم کرنے کا یہ سنہری موقع گنوا دیا۔
شیر شاہ سوری ایک منجھا ہوا سیاستدان اور ایک ہوشیار جرنیل تھا. اس نے بہار میں اپنی پوزیشن بہتر بنا لی تھی. شیر شاہ نے تمام افغان قبیلوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر تمام افغان متحد ہو جائیں تو ہمایوں کو برصغیر پاک و ہند سے نکالا جا سکتا ہے. اس بات کا افغانوں پر خاطر خواہ اثر ہوا اور انہوں نے شیر شاہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا. 1531 میں شیر شاہ صوبہ بہار کا خود مختار حاکم بنا. ہمایوں کو جب اس قسم کی اطلاعات ملی تو اس نے اپنے ایک ساتھی کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جون پور روانہ کر دیا. شیر شاہ نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی اور اسے قیمتی تحائف دے کر اپنی کامل وفاداری کا ثبوت دیا. ہمایوں کو جب یہ اطلاع پہنچی کہ شیر شاہ کی طرف سے کسی قسم کے فکر کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بدستور ہمایوں کے تابع فرما ہیں، ہمایوں بھی اس سے مطمئن ہو گیا تھا. چند ہفتوں بعد ہمایوں کو اطلاع ملی کہ شیر شاہ نے بنگال کے دارالحکومت گوڑ کا محاصرہ کر لیا ہے. ہمایوں کو شیر شاہ کی اس حرکت پر بڑا غصہ آیا اور اس نے چڑھائی کا فیصلہ کر لیا. اسی دوران شیر شاہ نے بنگال کے ایک وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا تھا. ہمایوں نے بنگال میں پیش قدمی کا فیصلہ کر لیا. ہمایوں کی پیش قدمی کے پیش نظر شیر شاہ پیچھے ہٹتا گیا اور ہمایوں بلا مزاحمت 1538 میں گوڑ میں داخل ہو گیا. گوڑ کی فتح بظاہر ہمایوں کا بہت بڑا کارنامہ تھی، مگر اس نے گوڑ کی فتح کے بعد 8 ماہ جشن فتح منانے میں ضائع کر دیے. اس تمام عرصے میں شیر شاہ سوری نے دوبارہ اپنی پوزیشن مضبوط کر لی اور موقع پاتے ہی آگرہ سے آنے والی سپلائی لائن کاٹ دی. ہمایوں کا اپنے دارالحکومت آگرہ سے رابطہ منقطع ہو گیا. اس نے فوراً اپنے بھائی مرزا ہندال کو سپلائی لائن بحال کرنے کے لیے روانہ کیا، مگر مرزا ہندال نے آگرہ پہنچ کر اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا. اس نازک موقع پر ہمایوں نے گوڑ میں اپنا گورنر مقرر کر کے واپسی کا سفر شروع کر دیا. شیر شاہ نے بڑی ہوشیاری سے ہمایوں کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہا تھا. اس نے ہمایوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا اور ہمایوں آخرکار بلا مزاحمت مونگیر پہنچ گیا. مونگیر کے نواح میں شیر شاہ اپنے لشکر سمیت اس کے انتظار میں تھا. ہمایوں کو جب شیر شاہ کے لشکر کی خبر ملی تو اس کے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ شیر شاہ پر فوراً حملہ کر دیا جائے. ہمایوں نے اپنی تساہل پسندی سے کام لیتے ہوئے چند ہفتے آرام کرنے کا فیصلہ کیا. اسی دوران میں شیر شاہ نے اپنی فوجی طاقت بڑھا کر میدان جنگ میں اپنا حق قائم کر لیا. اب ہمایوں نے گفت و شنید سے شیر شاہ سے صلح کرنا چاہی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا. شیر شاہ نے 1539 میں 3 اطراف سے ہمایوں کے لشکر پر حملہ کر دیا. ہمایوں کا لشکر اس حملے کی تاب نہ لا سکا. یہ لڑائی چوسا کے مقام پر ہوئی. ہمایوں کی فوج کے 8000 کے قریب سپاہی مارے گئے اور اس سے کہیں زیادہ دریائے گنگا میں ڈوب گئے. ہمایوں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے گھوڑا دریا میں ڈال دیا. ہمایوں دریا میں گھوڑے سے گر گیا اور ڈوبنے کے قریب تھا کیونکہ اسے تیرنا نہیں آتا تھا کہ نظام نامی ایک شخص نے اسے بچا لیا. ہمایوں نہایت خستہ حال میں آگرہ پہنچا. ہمایوں کے اہل خانہ شیر شاہ کے قبضے میں آ گئے. شیر شاہ نے انہیں نہایت احترام سے ہمایوں کے پاس بھجوا دیا. چوسا کی جنگ میں فتح کے بعد شیر شاہ کا وقار بلند ہوا. وہ چوسا سے سیدھا گوڑ آیا اور وہاں پر اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا. ہمایوں کی اقتدار بحال کرنے کی ناکام کوشش. ہمایوں نے آگرہ پہنچ کر اپنے بھائی مرزا ہندال کی تخت نشینی کی خطا کو معاف کر دیا. اس لیے اپنے لیے سب سے زیادہ طاقت جمع کرنے کی کوشش کی اور اس سلسلے میں تمام رشتہ داروں اور بھائیوں سے مدد کی اپیل کی، مگر کسی نے بھی ساتھ نہ دیا بلکہ معذوری کا اظہار کیا. آخرکار ہمایوں نے بڑی محنت کے بعد 40,000 سپاہیوں پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا. اس لشکر میں اکثر سپاہی نا تجربہ کار تھے، بلکہ ان میں ایسے لوگ بھی شامل تھے کہ جنہوں نے پہلے کبھی جنگ میں حصہ بھی نہیں لیا تھا. شیر شاہ کو جب ہمایوں کی تیاری کی اطلاع ملی تو اس نے فوراً کنوج کی طرف رخ کیا. ہمایوں کی آمد سے پہلے ہی شیر شاہ نے اپنی پسند کی جگہ پر پڑاؤ ڈال لیا. ہمایوں جب یہاں پہنچا تو اسے مجبوراً نشیبی جگہ پر اپنا کیمپ لگانا پڑا. اسی دوران میں بارشیں شروع ہو گئیں
اور ہمایوں کے کیمپ والی نشیبی میں جگہ میں پانی بھر گیا۔ جب ہمایوں کے سپاہی پانی کی وجہ سے اپنی جگہ بدل رہے تھے تو شیر شاہ نے اچانک حملہ کر دیا۔ ہمایوں کے سپاہی بغیر لڑے میدان سے بھاگ نکلے۔ یوں شیر شاہ سوری نے ایک بار پھر یہ جنگ بھی جیت لی۔ ہمایوں کی جلا وطنی۔ کنوج کی لڑائی میں شکست کے بعد ہمایوں بڑی مشکل سے آگرہ پہنچا۔ شیر شاہ مسلسل اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ ہمایوں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے دہلی کا رخ کیا۔ آگرہ سے ہمایوں کے نکلتے ہی شیر شاہ نے آگرہ پر قبضہ کر لیا۔ دہلی میں اب رکنا ہمایوں کے لیے سخت خطرے کا باعث ہو سکتا تھا۔ اس نے لاہور کی طرف روانہ ہونا بہتر سمجھا۔ اب دہلی پر بھی شیر شاہ سوری کا قبضہ ہو گیا تھا۔ لاہور سے ہمایوں سندھ پہنچا۔ یہاں سے اس نے قندھار کا رخ کیا۔ اس زمانے میں اس کا بھائی مرزا عسکری قندھار کا گورنر تھا۔ اس نے اس مشکل وقت میں ہمایوں کی مدد کرنے کی بجائے اسے گرفتار کرنا چاہا۔ ہمایوں نے اپنی جان بچا کر سرحد پار کر کے ایران چلا گیا۔ ایران میں اس زمانے میں ایک مضبوط سلطنت قائم تھی۔ مغلوں کے ساتھ ایران کے حکمرانوں کے تعلقات خاصے بہتر تھے۔ بابر نے کابل کی فتح میں شہنشاہ ایران سے مدد بھی حاصل کی تھی۔ شہنشاہ ایران کو جب ہمایوں کے حالات کا علم ہوا تو اس نے سیستان کے گورنر کو ہمایوں کا شایان نشان استقبال کرنے کا حکم دیا، بلکہ شاہ ایران نے تمام صوبائی گورنروں کو ہدایات دی کہ ہمایوں جس راستے سے بھی گزرے اسے عزت و احترام سے رکھا جائے۔ ایران میں ہمایوں کے سفر کے دوران میں بادشاہ اور ہمایوں کے مابین خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ جب ہمایوں بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس کا بڑے پراتفاق طریقے سے استقبال کیا گیا۔ ہمایوں کو شاہی مہمان کے طور پر ٹھہرایا گیا۔ ہندوستان میں ہمایوں کی دوبارہ واپسی۔ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں ایسا بہت ہی کم ہوا ہے کہ کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کو ایک دفعہ کھونے کے بعد دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ ہمایوں 15 برس ہندوستان سے دور رہا۔ اس عرصے میں ہندوستان پر ایک مضبوط اور صحیح معنوں میں ایک عادل بادشاہ شیر شاہ سوری اور اس کے خاندان کی حکومت رہی۔ شیر شاہ سوری کے انتقال کے بعد اس کا جانشین اسلام شاہ سوری بادشاہ بنا۔ وہ ایک اچھا منتظم مگر سخت گیر انسان تھا۔ اس کی سخت گیری سے تنگ آ کر اس کے کئی وفادار ساتھیوں نے بغاوت کر دی تھی۔ صوبے میں خود مختاری کی لہر چل پڑی۔ اسلام شاہ سوری کی وفات کے بعد ملک میں انتشار پیدا ہو گیا۔ یہ حالات ہمایوں کے لیے سازگار تھے۔ اس نے 1554 میں پشاور پر قبضہ کر لیا۔ یہاں پر اپنی پوزیشن مضبوط بنا کر لاہور کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ یوں ہمایوں نے 1555 میں لاہور پر قبضہ کر کے دہلی پر بھی قبضہ کر لیا۔ یوں ایک بار پھر کسی نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا کہ ہمایوں نے اپنی کھوئی ہوئی بادشاہت کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ ہمایوں کی وفات 1556 میں ہمایوں دہلی کے پرانے قلعے میں اپنے کتب خانے میں مطالعہ کر رہا تھا کہ اتنے میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ وہ نماز کے لیے سیڑھیوں سے اتر رہا تھا کہ اس کا پاؤں پھسل گیا۔ گرنے کی وجہ سے اس کے سر میں شدید چوٹ آ گئی، جس کی وجہ سے وہ وفات پا گیا۔ اس کی وفات کے بارے میں یہ بھی واقعہ مشہور ہے کہ مغرب کی اذان کا ٹائم تھا، وہ اپنی سیڑھیوں پر بیٹھا اذان سن رہا تھا۔ جیسے ہی مؤذن اذان دے رہا تھا تو یہ ساتھ ساتھ اذان کا جواب بھی دے رہا تھا۔ اچانک سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے اس کی لاٹھی جو اس کے پاس اس کا سہارا بنی ہوئی تھی وہ پھسلی اور اس کا پاؤں بھی پھسل گیا اور یہ نیچے سیڑھیوں سے گرتا ہوا نیچے جا گرا اور اس کو کافی گہری زخم اور چوٹ آئی، جس کی وجہ سے یہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے کچھ دن کے بعد وفات پا گیا۔ تو دوستو ویورز، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو کے لیے اپنے رشتہ داروں کا اور آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔